ہے. بشرن اس کی صفت ہے، اس پر زبریں جیسے پہلے آیا تھا اللیل لباسا، ٹھیک ہے جی. بینا یدئی یہ محاورہ ہے عربی کا، اس کا معنی آگے یا پہلے سامنے. رحمتی ہی یہی اس میں کیا ہے؟ ہی، ہاں یہ ضمائر کی تختی، جیسے کہ آپ نے کہا تختی پڑھی، وہ صیغہ مخاطب کی تختی تھی، تو اس کی وجہ سے ہم ایک تختی پڑھیں گے، وہ صیغہ وہ ہا کی تختی ہے، اور اس کے بھی صیغے 5 ہوں گے. جیسے کاف کی تختی کے 5 صیغے ویسے ہی ہا کی تختی کے 5 صیغے. وَأَنزَلْنَا ہم نے اتارا، یہ بھی کیا ہے کہ ماضی ہے، اس میں پھر 4 حرفی، یہ 4 حرفی ماضی ہے. انزل من حرف ہے یعنی جی یہ ہم بات کریں گے. بس آپ یہاں یہی سمجھے کہ ہم، ٹھیک ہے، جمع ہی ہے. ہم میں کی جمع، انا کیا ہے میں، اس کی جمع کیا ہے نحن. لیکن یہ نون الفنا جو ہے یہ جڑ کے آتا ہے، جڑتا ہے ساتھ، ٹھیک ہے. جیسے کلامن آپ نے کہنا ہے میرا قلم، تو کیا بن جائے گا کلامی یہ، ٹھیک ہے. ہاں تو یہ ہے. اب ہم کہاں پہنچ گئے جی؟ یہاں پر پہنچ گئے. سب سے اہم بات اس لیسن میں کیا ہے؟ 4 حرفی فعل ماضی. اور اب ہم پڑھ رہے ہیں 4 حرفی فعل ماضی کیسے بنیں گے. مطلب جیسے کوشچن پوچھا، اللہ تعالیٰ تو ایک ہے، وہ آ رہا ہے کہ ہم نے اتارا. یہ اسلوب ہے قرآن کریم کا. اللہ رب العالمین اپنے لیے جمع کا صیغہ استعمال کرتے ہیں. جب بھی آپ دیکھیں گے کہ وہ یہی ہے کہ ہم نے انہیں شکست دی، ہم نے یہ کر دیا، ہم نے یہ، جہاں بھی قرآن میں آپ کو ملے گا تو وہ نہ آتا ہے. تو یہ اسلوب ہے، قرآن کریم کا اسلوب ہے. اللہ تعالیٰ اپنے لیے جمع کا صیغہ استعمال کرتے ہیں. تو اب ہم آ رہے ہیں کہ 4 حرفی یا فعل ماضی کی حروف کی تعداد کے لحاظ سے 2 قسمیں. پہلی کیا ہے؟ 3 حرفی. یہ حروف کی تعداد کی بات ہم کر رہے ہیں. کتنے حرفی؟ 3 حرفی. اور دوسرا کیا ہے؟ 4 سے 6 حرفی. پھر سنیں، حروف کی تعداد کے لحاظ سے فعل ماضی کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2. پہلی کیا ہے؟ 3 حرفی. اور دوسری کیا ہے؟ 4 سے 6 ہے. تو آج آپ یہ دوسری قسم پڑھ رہے ہیں. یہ کیسے بنتی ہے ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ جو ہے یہ کیسے بنتی ہے. تو یہ فقرہ آپ نے لکھنا ہے اور بہت اہم فقرہ ہے. فعل کے بنیادی حروف کیا ہیں؟ یہ کون سے حروف ہیں؟ فا، عین، لام. میں کچھ دوسرے حروف کے اضافے سے فعل کے نئے عنوان بنتے ہیں. جو 4 سے 6 حرفی فعل ماضی ہوں گے. کچھ دوسرے حروف یہ کون سے ہیں؟ یہ دوسرے حروف جن کا اضافہ ہوگا وہ الف بھی ہو سکتا ہے، تا بھی ہو سکتا ہے، عین کلمہ ہو سکتا ہے،
نون ہو سکتا ہے، سین ہو سکتا ہے، آپ لکھیں پھر اس کی بات کرتے ہیں. ہاں اس میں اس کے علاوہ بھی ویری ریئر، وہ بہت کم. یہ مین میں نے آپ کو بتایا جو اصل. اب پھر سمجھیں گے، یہ بات بہت اہم بات ہے کہ بات کیا ہے. بات یہ ہے بات یہ ہے کہ فعل میں ہم کچھ حروف کا اضافہ کریں گے. وہ کون سے حروف ہیں؟ یہ حروف نیچے لکھے. اور ان حروف کے اضافے سے اگر ایک حرف کا اضافہ ہے تو وہ 4 حرفی بن جائے گا، 2 کا اضافہ کر دیں 5 حرفی بن جائے گا، 3 کا اضافہ کر دیں 6 حرفی. ویری سمپل. فعل کے بنیادی حروف فاعل میں کچھ دوسرے حروف جو لکھیں، ان کے اضافے سے فعل کے نئے وزن بنیں گے، نئے وزن بن جائیں گے جو 4 سے 6 حرفی ماضی ہوں گے. 4 سے 6 حرفی ماضی کے اوزان ہوں گے. ٹھیک ہے جی. ویری سمپل. مثال کے طور پر ہم یہ کام کریں. دوسری ویری امپورٹنٹ وہ چیز یہ ہے کہ یہ اضافے کہاں ہوں گے. ہاں یہ اضافہ یا یہاں ہوگا، یہ پہلی پوزیشن ہے، اور دوسری پوزیشن یہ اضافہ یہاں ہو سکتا ہے. بس اس کے علاوہ یہ اضافہ کہیں نہیں ہوگا. ویری سمپل، ویری امپورٹنٹ. شروع میں فاقل میں سے شروع میں یا فاقل میں کے بعد میں، بس یہ اضافہ، یہ پوزیشن ہے اضافے کی. تو اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ 4 حرفی جو فعل ماضی بنا ہے یہ کس وزن پر بنا ہے. تو اس کے لیے بات کو سمجھیں. الف جمع فعل کیا بنا جی؟ افعل. یہ وزن نیا بن گیا، یہ وزن ایک بن گیا ہے، اور آپ کا ارسلہ اس وزن پر ہے. 4 حرفی فعل ماضی ہے. کیسے بن گیا؟ وہ رسالہ، رسالہ میں الف کو داخل کر دیں، ارسلہ. ٹھیک ہے جی. داخلہ میں الف کو داخل کریں، داخلہ وہ داخل ہوا، ادخلہ اس نے، ہاں ادخلہ اس نے داخل کیا. خرج اس میں الف کو داخل کرو، اخرج اس نے نکالا. ٹھیک ہے. اس کی دوسری اور مثالیں لکھنی چاہتے ہیں. سالامہ، سالامہ میں الف داخل کریں، السلام. ٹھیک ہے جی. اب رسالہ وہ روانہ ہوا، ترسیل سے ہے، ترسیل مراسلہ. تو ارسلہ اس نے روانہ کیا، اس نے بھیجا. ٹھیک ہے. اب پھر یہ یہاں ایک چیز آئی ہے، یہ بھی اسی وزن پر ہے. وہ کیسے بنا ہے؟ نازالہ. نازالہ میں کیا داخل کریں گے؟ الف. کیا بن گیا جی؟ ہاں جی. نازالہ کا کیا معنی ہے؟ وہ اترا، وہ اترا یا اس نے نازل، وہ نازل ہوا، وہ نازل ہوا. لیکن انزلہ اس نے نازل کیا، اس نے اتارا. ٹھیک ہے. نزول، ہم نزول اردو میں پڑھتے ہیں، نزول وحی، وحی کا نزول.